بیماری جو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے، کافی پیچیدہ بیماری ہے، اور اس کی کمپلیکیشن اور اس کے پیچیدہ ہونے کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد ایک بیماری ہے کہ جب کسی بھی گھر میں یہ بیماری آتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ گھر والے آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں. دوسری آئی ڈونٹ تھنک کہ دوسری کوئی ایسی بیماری ہے کہ جب کوئی بیماری گھر میں آئے تو گھر والے آپس میں جھگڑنے لگ جائیں. اور نہ صرف گھر والے آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے مل کے اس مریض سے بھی جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور مریض بھی گھر والوں سے جھگڑنے لگ جاتا ہے. باقی کسی بھی بیماری میں ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض گھر والوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور دھمکیاں ایسے دیتا ہے کہ جیسے گھر اس کے سر پر ہے اور وہ جیسے ہی گھر چھوڑ کے جائے گا تو گھر دھڑام سے نیچے گر جائے گا. آیا کہ ایسا نہیں ہوتا. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس بیمار کو گھر والوں نے اٹھایا ہوتا ہے انیبلنگ کے تھرو. گھر والے انیبلنگ اور پرووکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بیمار کی جو ڈولی ہے، جیسے پرانے وقتوں میں لڑکیوں کی ڈولی جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی تھی، تو نشے کے مریض کی بھی ایک ڈولی ہوتی ہے جس کو گھر والوں نے انیبلنگ اور پرووکنگ کے تھرو اٹھایا ہوتا ہے، مگر وہ اس ڈینائل میں ہوتا ہے کہ شاید میں نیچے ہوں اور گھر اوپر ہے. اور بعض دفعہ تو وہ گھر چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے مگر کتنے دن پھر واپس آ جاتا ہے. سو آپ سب سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس بیماری میں کہ عموماً گھر والے آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا مریض کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں یا مریض گھر والوں سے جھگڑ رہا ہے، گھر چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، گھر چھوڑا جا رہا ہے. سو آپ کوئی بتائیں کہ آپ کے ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کینسر ہو تو ایسا نہیں ہوتا، ڈائبٹیز ہو تو ایسا نہیں ہوتا، بخار ہو تو ایسا نہیں ہوتا. تو گھر والے آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، اور کو بتائے گا کہ کیوں سارے بیمار ہوتے ہیں؟ اچھا جی، اس لیے کہ چاہے پتا ہوگا کہ مریض سے سمجھتا ہے کہ میرا ایسے کرنے سے ایک افیکٹ ملے گی والوں کو، اور وہ پھر مجھے جو ہے فیسلٹیٹ کرے گی. اچھا چلا جاؤں گا تو میں نظروں سے چھوڑ جاؤں گا، وہ ایموشنلی جو ہے وہ اس چیز کو. اچھا جی، اور کوئی بتانا چاہے گا؟ اچھا، گھر والوں کو لڑوانے کی وجہ مریض ہوگا. اچھا، گھر والوں کو لڑوانے کی وجہ ہی مریض ہوگا. اچھا، اور مریض کے ساتھ گھر والے جو لڑتے ہیں تو وہ کس وجہ سے لڑتے ہیں؟ مریض کے ساتھ بھی تو گھر والے لڑتے ہیں نا، اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی تو لعنت ملامت ہوتی ہے، تو میں اس کے ساتھ بھی تو ہوتے ہیں. وہ مریض خود ہی ہوگا. تو کیا وجہ ہے؟ کوئی اور بتائے گا وجہ؟ جی ہمارا بتانا چاہتے ہیں. اور کوئی؟ جی قرآن بتا. دونوں کا کمفرٹ زون خراب ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو بیماری کا مطلب ہی ہے دس از، مطلب کوئی بھی بیماری ہوگی تو وہ کمفرٹ زون تو خراب کرتی ہے. کوئی سی بیماری ہے جو کمفرٹ زون کو برقرار رکھتی ہے، اسی لیے بیماری کی بائی ورڈ ڈیفینیشن یہ ہے دس از. جی ایکچولی ڈیزیز کانسیپٹ کچا ہوتا ہے. جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، آپس میں بھی جھگڑتے ہیں اور مریض کے ساتھ بھی جھگڑتے ہیں، وہ ڈیزیز کانسیپٹ کچا ہوتا ہے. ڈیزیز کانسیپٹ کچا ہونا سمجھتے ہیں آپ کو، وہ اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بیماری کیا ہے اور کیا واقعی یہ بیماری ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان مریضوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بیماری کی نیچر کیا ہے، اس بیماری کی انٹینسٹی کیا ہے، اس بیماری میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو اس کو کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے. اور بعض دفعہ فیملی جسے ہیلپ کرنا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بیماری کی پروگریسیوٹی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو جھگڑنا ہے اور آپس میں جھگڑنا ہے اور مریض کے ساتھ جھگڑنا ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے. اسی لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے
وہ ہے ہی یہ کہ کیسے ایک فیملی کا ود ان فیملی ریلیشن شپ اور ریلیشن شپ ود پیشنٹ اہم ہے بحالی میں، اور جب تک فیملی کا ود ان فیملی ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوگا وہ مریض کو بحالی میں سپورٹ نہیں کر سکیں گے، اور جب تک فیملی کا ریلیشن شپ ود پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوگا وہ پیشنٹ کو بحالی میں سپورٹ نہیں کر سکیں گے، وہ انیبل کریں گے اسے، یعنی وہ انیبل کا مطلب ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس کی بیماری میں رہنے میں، کیونکہ جب آپ کسی کی انیبلنگ کرتے ہیں تو آپ اس کی معاونت کرتے ہیں، مدد نہیں کر رہے ہوتے، مگر سمجھ کے آپ مدد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے اسی چیز پر ہے کہ کیسے ہم اگر گھر میں نشے کی بیماری آ جائے یا نہ بھی آئے تو کیسے ہم ود ان فیملی یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اچھے طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیسے ہم ایک نشے کے مریض کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں جو کہ اس کو ریکوری میں ہیلپ آؤٹ ہو، کیونکہ فیملی جنرلی تو یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہمارا یہ پیارا جو ہے اس بیماری سے باہر آ جائے، سو وہ یہ سیکھ کے ہی ہو سکتا ہے۔ اور ریلیشن شپ کا بہتر ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے، تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے امیجیٹ فیملی ممبر سے ریلیشن شپ اچھے ہوں، امیجیٹ فیملی ممبر مطلب بہن بھائی یا وائف جو ہے یا والدین، اگر ہمارے امیجیٹ فیملی ممبر سے تعلقات اچھے ہوں تو ہمارے بیماریوں میں جانے کے 35% چانسز کم ہو جاتے ہیں ہمارے بیمار ہونے کے۔ اسی بات کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں تو ہم 35% چانسز انکریز کر رہے ہیں اپنے بیمار ہونے کے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے تو ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، جو ہمیں روزمرہ زندگی میں سامنے آنے والے وائرسز سے فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، تو وہ ویک ہو جاتا ہے، پریشرڈ ہو جاتا ہے۔ اور ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں کے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ بیوی یا بہن بھائی یا بچے، وہ لوگ 4 سے 8 سال لمبا جیتے ہیں اور اچھا جیتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی ایک دوسرا رخ ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو وہ 4 سے 8 سال کم جیتے ہیں اور برا جیتے ہیں۔ اچھا جینا اور برا جینا سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہوتا ہے کہ آخری کچھ سال ہسپتال میں اور ڈاکٹروں کے طواف کرتے ہوئے گزر جائے اور خود بھی تکلیف میں اور گھر والے بھی، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنا آخری دن تک آپ اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے اور احتیاطوں کے ہدایتوں کے بغیر آپ جیتے ہیں۔ سو یہ ایک چیز ہے کہ جب اور اچھا ایک اور ریسرچ سے پتہ چلا کہ اگر ہمارے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوں تو ہمیں جو کرونک ڈس آرڈرز ہے وہ ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں اگر جینز میں وہ نہ ہو، کیونکہ بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں جینز کے ساتھ ملتی ہے تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ احتیاطیں کرنا پڑتی ہے، مگر اگر جینز میں بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں جیسے کرونک ڈس آرڈر ہے، ہائپر ٹینشن، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز، یہ ان لوگوں کو ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جن کے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بیماریاں ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور پھر اگین ایک اور چیز، اگر وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے تو اس کا اچھے ہونے اور برے ہونے کا ڈائریکٹ کنیکشن بچوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جن میاں بیوی کا یا جو ازدواجی جو زندگی ہے، ازدواجی جو رشتہ ہے وہ ہیلدی نہ ہو، ہیپی نہ ہو، تو اس سے بچوں کو بہت زیادہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈینس کی کمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایڈکشن جیسی بیماریاں آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ سو یہ جو ریلیشن شپ کا ہیلدی اور ہیپی ہونا اور اسٹرانگ ہونا اور اچھا ہونا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں سکھایا جاتا۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں نہیں سکھایا جا سکتا، نہیں سکھایا جا سکتا تو ہے نہیں جاتا کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو، اسپیشلی ان ریلیشن شپ کو جو آپ کی امیڈیٹ ریلیشن شپ ہے، جو آپ کے قریبی تعلق ہیں، بیوی ہے یا بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے ٹھیک
رکھ سکتے ہیں, کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے, کیونکہ نشے کے مریضوں کے ساتھ یہ بہت اہم ہے. میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ فیملیز ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی عموماً جو ہے ابا ٹریک پہ ہیں, اماں نہیں ہے ٹریک پہ, وہ تعلق وہ کام کر رہی ہیں جو ان کی بحالی میں مدد نہیں کرتا. اور موسٹلی کیسز میں یہ والا سین تو ہمیں سامنے آتا ہے کہ بیوی ٹریک پر ہے, ماں باپ نہیں ہے ٹریک پر, ماں باپ ٹریک پر ہیں, بیوی ٹریک پر نہیں ہے, اور وہ یکجا نہیں ہوتے. اس لیے اس پوائنٹ پر میں بہت زیادہ دفعہ بات کرتا ہوں اور ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ نشے کی بیماری سے بحالی کے لیے فیملی کا یکجا ہونا ضروری ہے. اور یکجا کرنے کے لیے جو آج ہم ٹولس سیکھیں گے, جو کہ ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ٹولس جو ہے ان سے ہیلپ کی جا سکتی. تو جو پہلا چیز ہے جو تعلقات کو بریک کرنے کا باعث بنتا ہے یا تعلقات میں دراڑ کریٹ کرتا ہے, خرابی کرتا ہے, وہ کریٹیسزم ہے. کریٹیسزم جس بھی تعلق میں ہوگا وہ خرابی پیدا ہوگی. تنقید کرنا, پرسنل کریٹیسزم کرنا, تم نکمے ہو, تم گندے ہو, تم نے سدھرنا ہی نہیں ہے, تم نے ہماری زندگی خراب کر دی ہے, تم جب سے ہمارے فیملی میں یا ہم میں آئے ہو تو ہمارا سکون ختم ہو گیا ہے, کوئی خوشی کی خبر سننے کو ہم ترس گئے ہیں, کوئی اچھی خبر ہی ہمیں نہیں سننے کو ملتی. وہ کیا تم وہ کیا کہتے ہیں, منحوس ہوتا ہے, کیا ورڈ ہے, کوئی ورڈ ہے, اچھا منحوس ٹائپ کوئی ورڈ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ تم ہو ہی منحوس, تم تو جب سے ہماری زندگیوں میں آئے ہو یا آئی ہو تو ہماری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. سو کریٹیسزم تعلقات کو بریک کرتا ہے, تعلقات کو خراب کرتا ہے. کریٹیسزم کو اگر کوئی ورڈ ریپلیس کرتا ہے جو کہ بہت اچھا ورڈ ہے, کریٹیسزم کے بجائے ہونا چاہیے جو تعلقات کو اسٹرانگ کرتا ہے اور تعلقات کو میک کرتا ہے, وہ کمپلیننگ ہے. کمپلین کرنا چاہیے, کریٹیسزم نہیں کرنا چاہیے. کمپلین کرنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اس اسپیسیفک بیہیویئر یا سچویشن پر کیسا فیل کر رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں. یعنی 3 چیزیں ہیں کمپلین کے اندر. اسپیسیفک بیہیویئر جس کی آپ کمپلین کر رہے ہیں, اسپیسیفک بیہیویئر اس پر آپ فیل کیسا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے کیا ہیں. جیسے اس کی ایک ایگزامپل ہے جو کتاب میں پڑھ رہا تھا. مثال کے طور پر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے گھر کے کچن میں میس ہو, مثال کے طور پر شوہر ہونے کے ناطے, یہ ایک سچویشن آپ کو دے رہا ہوں. مگر آپ صبح اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ رات کے جو برتن ہیں وہ بھی کچن میں پڑے اور میس ہے. تو کریٹیسزم یہ ہوگا کہ آپ شروع ہو جائیں, تم تو ہو ہی ایسی, اور تم نے سدھرنا نہیں ہے, تم نے ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہے, اور کچھ ان کے اوپر پرسنل اٹیکس کیے جائیں. یہ کریٹیسزم ہے. بٹ کمپلین یہ ہوگی کہ آپ انہیں کہیں کہ میں اس اسپیسیفک بیہیویئر پر کہ صبح جو میں نے برتن کچن میں دیکھے ہیں ہرٹ ہوا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ ایسے نہیں کریں گے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسپیسیفک سچویشن پر بات کرتے ہیں, اپنی فیلنگ کا احساس کرتے ہیں اور اچھی امید کا اظہار کرتے ہیں. سو کریٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, کمپلین ہونی چاہیے. اگر کمپلین نہیں ہے تو اس کا بھی ایک نقصان ہوگا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ آؤٹ برسٹ کریں گے. یعنی اگر آپ بولیں گے ہی نہیں تو پھر آپ آؤٹ برسٹ کریں گے, آپ ایسا پھٹیں گے جو کہ خراب پھٹیں گے. مگر کریٹیسزم ریلیشن شپس کو ویک کرتا رہتا ہے. کریٹیسزم کی ایک اور ایگزامپل ہے, پیسیو اگریسو ہوتے ہیں. جب آپ کریٹیسزم کرتے ہیں تو آپ پیسیو اگریسو ہوتے ہیں کہ آپ خاموشی سے خرابیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. خاموشی سے آپ کہہ کچھ بھی نہیں رہے, مگر آپ وہ کر رہے ہیں جو ان کو ہرٹ کرتا ہے. اور عموماً گھروں میں ایسا ہوتے ہوئے یعنی کہ نظر آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ کچھ نہیں رہے, مگر کر وہ سارا کچھ رہے ہیں جو ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو ہرٹ کرے گا اور میں نے کرنا ہی ہے. اچھا, دوسرا ایک اور چیز ہے جو ریلیشن شپ میں بہت اہم چیز ہے جس سے ریلیشن شپ اسٹرانگر ہوتے ہیں, وہ ہے کہ آپ کو اپنے ایکشن کی رسپانسبلٹی لینی ہے. عموماً آپ اپنے ایکشن کی یا آپ کیسا محسوس کر رہے
ذمہ داری نہیں لے رہے ہوتے اور اس کے اگینسٹ جو ورڈ ہے جو کہ ریلیشن شپ کو توڑتا ہے وہ بلیمنگ ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آفس میں بھی کچھ خراب ہو گیا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے کہ آج میرا آفس میں بھی دن بڑا برا گزرا تمہاری وجہ سے, آج مجھے آفس میں کلائنٹ کے ساتھ بھی مسئلہ ہو گیا تمہاری وجہ سے, اور جو کچھ بھی خراب ہو جائے تمہاری وجہ سے. بلیمنگ ہوتا ہے, بلیمنگ ریلیشن شپ کو توڑتا ہے, بلیمنگ جو ہے وہ ریلیشن شپ کو توڑتا ہے. بلیمنگ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر بلیمنگ ہوتی ہے تو اس سے کافی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. بلیمنگ کی جگہ ہے کہ آپ اپنے احساسات, اپنے اعمال کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائیں, نہ کہ آپ اپنے احساسات اور اپنی خرابی یا اپنی جیت یا اپنی ہار کا ذمہ دار دوسروں پر ڈال رہے ہیں جو کہ آپ کے قریب ہیں. جو بھی ہے, وہ مریض ہے, وہ بیٹی ہے, وہ شوہر ہے, وہ بھائی ہے, وہ بہن ہے, جو بھی ہے, اس سے ریلیشن شپ ویک ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے پیشنٹس کی فیملی, ویسے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیشنٹس کی فیملیز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے میں نے کریٹیسزم کہا تو عموماً فیملی ممبر ایک دوسرے کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ملبہ ڈال رہے ہوتے ہیں, نہ کہ کمپلین کریں. غلطیاں ہو سکتا ہے, غلطی ہم سب کرتے ہیں, وہ کر رہے ہوں تو کمپلین کی جا سکتی ہے, اور ایسے ہی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا, کوئی بھی اس چیز کے لیے نہیں تیار ہوتا کہ میں چلو رسپانسبلٹی لے لوں ان کو ٹھیک کرنے کی, یا میں رسپانسبلٹی لے لوں ان کے علاج کی, یا ان کے علاج میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, سیکھنی ہیں, میں وہ ذمہ داری لے لوں. اس چیز کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا, اسی طرح سے ایک اور چیز جو بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ کو ڈپینڈنسی ہے. کو ڈپینڈنسی ایک ایسا بیہیویئر ہے جو ریلیشن شپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کو ڈپینڈنسی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ ہے کہ کنٹرول کرنا, کو ڈپینڈنسی کنٹرول کرنا, یا کو ڈپینڈنسی کو اور اگر ہم اور زیادہ ڈیفائن کریں تو یہ ہے ریلیشن شپ ایڈکشن, کہ آپ نے اپنی تمام تر چیزیں, آپ کی زندگی اس شخص کے ہی گرد گھوم رہی ہے, نہ کہ آپ کی زندگی آپ کے گرد گھومے, آپ کی زندگی اس شخص کے گرد گھوم رہی ہے. آپ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا ایک شہید وفا بننے والا ہے, یعنی کہ ایٹیچیوڈ, اور اس پہ ہم ایسا محسوس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں کو اچھا کام کر رہا ہوں, بٹ اٹس اے ویری ڈیمیجنگ تھنگ فار ریلیشن شپ, کہ چلو خیر ہے میں شہید وفا بن جاتا ہوں, میں قربانی دے دیتا ہوں, بٹ اصل میں وہ اپنی زندگی اور اپنے اس تعلق کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں. سو کو ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے دماغ میں ہر وقت انہیں کے گرد گھوم رہا ہے. کو ڈپینڈنسی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ ان کے کیے ہوئے جو ایکشن ہیں, ان کے جو کانسیکوینسز آپ ان کو ہر وقت ان سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ کو ڈپینڈنسی ہے کہ آپ ان کے ایکشنز کا ان کے ایکشنز کی جو ہیٹ ہے وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں, جو آنچ ہے, تپش ہے. جیسے اگزامپل دے دیتا ہوں, وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے, آپ چکا دیتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ جا کے پھڈا کرتا ہے, آپ جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. وہ کہیں پکڑا جاتا ہے, آپ جا کے چھڑوا لیتے ہیں. آپ اس کی ہیٹ اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں, آپ اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, آپ اس کے لیے بہانے بناتے ہیں, اس کی ہیٹ آپ کے اوپر, آپ اس کے لیے اپنی واک, صحت, خوراک, کسی چیز کا خیال نہیں رکھ رہے. یہ کو ڈپینڈنسی ہے کہ آپ نے اپنی خوشی کا بھی بندوبست کرنا چھوڑ دیا. آپ بس کہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے گا نا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا, اور نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ آپ خوش ہوتے ہیں. کیونکہ کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ جو ہے یہ ایک بیمار ریلیشن شپ ہے جو اس رشتے کو بھی کھا جاتا ہے اور اس شخص کو بھی کھا جاتا ہے. کیونکہ وہ شخص پھر اسی ڈینائل میں رہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچاتا رہے گا, اور ایک وقت آپ نہیں رہتے. دس از دا لا آف دس ٹائم کہ وی آر ناٹ آلویز اویلیبل. ایک وقت ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے, ہم ہمیشہ اویلیبل تو نہیں رہیں گے. بٹ نشے کی بیماری میں کو ڈپینڈنسی جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آپ ہر وقت انہیں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ ان کو کانسیکوینسز سے بچاتے رہتے ہیں, اور جو کہ برا ہے. اس کو جو ورڈ ریپلیس کرتا ہے, جو کہ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتا ہے, وہ سیلف کیئر ہے.
کہ جب آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی سلیپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جب آپ اپنی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا اسٹیمنا کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا. آپ کی ویل پاور کیسی ہوگی؟ اچھی ہوگی. آپ کا ٹالرنس لیول کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا. تو پھر آپ کانفلکٹس کو اور مشکل صورتحال کو کیسا مینیج کریں گے؟ اچھا مینیج کریں گے. بٹ اگر آپ اپنی صحت، کھانا پینا، ایکسرسائز، دوائی، خوشی، ان سب میں سے کسی چیز کا خیال ہی نہیں رکھ رہے تو آپ ہر وقت ایک ہاٹ وال کی طرح ہیں. آپ ہر وقت ایک ہاٹ وال کی طرح ہیں کہ کوئی بس ٹچ کرے اور جل جائے. جیسا عموماً ہمارے ہاں رمضانوں میں ہوتا ہے کہ روزے کے قریب، جب افطاری کے قریب بندے ہوتے ہیں تو لڑ رہے، گھر میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، باہر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اس وقت ٹالرنس لیول اینڈ پہ ہوتا ہے. ان کا ٹالرنس لیول اینڈ پہ ہوتا ہے، ان کی ول پاور کا لیول اینڈ پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبح سے اپنی ول پاور کے تھرو ہی دن گزار رہے ہوتے ہیں. اپنی بھوک مینیج کر رہے ہوتے ہیں ول پاور کے تھرو، اپنی پیاس مینیج کر رہے ہوتے ہیں ول پاور کے تھرو، پھر کہیں نہ کہیں دیگر اور چیزیں وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. مگر جیسے جیسے افطار قریب آتی ہے تو جھگڑے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ سگنلز پر، لوگ شاپ پر بلا وجہ بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ ختم ہوا ہوتا ہے. سو کو ڈپینڈنسی آپ کا ٹالرنس لیول ختم کرتی ہے، جس سے ریلیشن شپ میں تباہیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ کو اپنی بھوک، پیاس، نیند، آرام، صحت، ان سب چیزوں کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ان سب چیزوں کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے تو ہی آپ اپنے پیارے کے ساتھ ریلیشن شپس کو اچھا بنا سکیں گے، تو ہی آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کر سکیں گے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو کہ کچھ لوگوں میں نظر آتی ہے، وہ ہے کنٹمپٹ، جس کا مطلب ہے سپیورٹی کمپلیکس، اپری کا کمپلیکس، کہ آپ اپنے علاوہ باقی لوگ جو ہیں ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، آپ ان کو انسان نہیں سمجھتے، اور آپ ان کے ساتھ پھر ویسے ہی پیش آتے ہیں. آپ ان کی ذرا برابر بھی عزت نہیں کرتے، آپ ان کی ذرا برابر بھی رسپیکٹ نہیں کرتے، نہ ان سے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، آپ بات بھی منہ ٹیڑھا کر کے کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہی سب کچھ آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ہی سارا جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا. سو کنٹمپٹ اگر فیملی میں ہے اور کسی فیملی میں کنٹمپٹ ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے علاوہ باقیوں کو غلط سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ باقیوں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، تو اس سے ریلیشن شپ ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ جب کنٹمپٹ آتا ہے تو ڈس رسپیکٹ آ جاتی ہے. سو کنٹمپٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو کنٹمپٹ کو ورڈ ریپلیس کرتا ہے وہ رسپیکٹ ہے، کہ آپ کو سب کے ساتھ رسپیکٹ فلی رہنا ہے. آپ کو کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے، آپ سے بڑا ہے، چاہے اس نے غلطی کی ہے یا ٹھیک کیا ہے. اچھا، ٹھیک کرنے پہ تو ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، عموماً ہم بدتمیزی کرتے ہیں تو غلط کرنے پہ ہی کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کیا انسان غلطی نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. ہم سب نے کی ہے، ہم سب کرتے ہیں. تو پھر ڈس رسپیکٹفل کیوں ہوا جائے؟ ڈس رسپیکٹفل تو نہیں ہونا چاہیے. سو آپ نے کنٹمپٹ نہیں کرنا، آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، اور رسپیکٹ کسی بھی اسٹیج پر وائلیٹ نہ ہو، یعنی کوئی شخص بھی آپ کی وجہ سے ڈس رسپیکٹفل فیل نہ کرے. اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس میں مریض کو بھی لے آئیں کہ آپ کی وجہ سے مریض ڈس رسپیکٹفل فیل نہ کرے، آپ کے کسی پریز کی وجہ سے مریض ڈس رسپیکٹفل فیل نہ کرے، آپ کے کسی ایکشن کی وجہ سے مریض ڈس رسپیکٹفل فیل نہ کرے. اور ہماری کیونکہ بات صرف مریض کے حوالے سے نہیں ہو رہی کہ مریض کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، ہماری بات ود ان فیملی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ود ان فیملی جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی مریض کو بحالی میں لانے کے لیے اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ کا آپس میں بھی کسی کے ساتھ ڈس رسپیکٹفل بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا آپس میں کسی کے ساتھ بھی ڈس رسپیکٹفل بیہیویئر ہوگا، آپ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے، تو پھر اس سے
بحالی خراب ہوگی. ابھی تک میں نے کچھ 4 پوائنٹس پر بات کی ہے، جس میں پہلا پوائنٹ کیا تھا تو بتائے گا. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کریٹیسزم. کہ کریٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، کمپلین ہونی چاہیے. اور کمپلین کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس اسپیسیفک بیہیویئر پر بات کرتے ہیں، اس شخص کی پرسنالٹی پر بات نہیں کرتے، اور اس پر بات نہیں کرتے کہ تم تو ہماری ایسے ہو، تم ہمیشہ سے ہی ایسے ہو، تم نے 6 مہینے پہلے بھی ایسے تھے اور آپ بھی ایسے ہو. اس اسپیسیفک بیہیویئر پر کہ رات، کل، آج، ابھی تم نے یہ کیا ہے اور اس سے میں ہرٹ ہوا ہوں اور مجھے امید ہے آئندہ تم ٹھیک کرو گے، جس سے کہ فائدہ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بات ہے کہ بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بلیمنگ جو ہے وہ ریلیشن شپ کو کھا جاتی ہے، ان کی طرح کھا جاتی ہے. رسپانسبلٹی لینی ہے، آپ نے اپنے احساسات کی رسپانسبلٹی بھی لینی ہے، اپنے اعمال کی رسپانسبلٹی بھی لینی ہے، اور جہاں کھڑے ہیں اس کی رسپانسبلٹی بھی لینی ہے. کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ بیمار تعلق نہیں بنانا. کو ڈیپینڈنٹ بیمار تعلق ہے کہ جس میں آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کو پرائرٹی دیتے ہیں، جس میں آپ اپنی صحت، اپنی عزت، اپنی خوراک، اپنی نیند، اپنے آرام کے اوپر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ہیلپ کر رہا ہوں. آپ ایکچولی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے، آپ انیبل کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو آپ انیبل کرتے ہیں، آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے ان کی اس غلط چیز میں ان کو آگے بڑھانے میں کا باعث بنتے ہیں، یا اس غلط چیز میں پھنسے رہنے کا باعث بنتے ہیں. آپ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ خوش ہو جائیں، چاہے یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. مگر سیلف کیئر یا ٹف لو جو ہے اس میں آپ ان کے لیے بہتر کیا ہے پر فوکس کرتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا یہ جو ریلیشن شپ ہے بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، یا جس کے ساتھ، یا مریض کے ساتھ، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور جو چیز ان کے لیے بہتر ہوتی ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں، نہ کہ جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں آپ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ کنٹیمپٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کے اندر جو ہے آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کہ میں بہت زیادہ پیسے کما رہا ہوں، یا میں بہت پڑھا لکھا ہوں، یا میرے پاس بہت علم کی فراوانی ہے، یا میرے پاس جو ہے بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، اور میرا جو بھائی ہے یہ تو فضول ہے، یا میری جو بیوی ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا میری جو بہن ہے، یا میرے جو پیرنٹس ہیں یہ تو اولڈ اسکولز ہیں، یہ تو پرانے ہو گئے، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کو کسی خاطر میں ہی نہ لانا. دس از ویری رانگ، دس کین ڈیمیج ریلیشن شپ. اس کی جگہ جو ورڈ ہے وہ رسپیکٹ ہے، جو کہ بہت اہم ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جو ریلیشن شپ کو بریک کرنے کا باعث بنتی ہے، ریلیشن شپ بریکر اسے کہا جاتا ہے، وہ اسٹون والنگ. آسان سے لفظوں میں اگر اسٹون والنگ کو ڈیفائن کریں تو اوائڈنس ہے، کہ اوائڈ کرنا، ان کو توجہ نہ دینا، ان کو وقت نہ دینا، ان کی بات نہ سننا، یہ یا وہ کوئی بڈس اگر دیتے ہیں تو ان بڈس کو رسپونڈ نہ کرنا بلکہ ریئیکٹ کرنا ان بڈس پہ. جیسے بڈس کا مطلب ہے کوئی آ کے آپ کو کہے ہیلو اور آپ منہ بنائیں اور چلے جائیں. ہوتا ہے نا کہ منہ بنایا اور اس نے ہیلو کی میں کوئی جواب کروں، یا آپ کو کوئی کہ السلام علیکم، یا آپ کو کوئی کہے کہ اور سنائے کیسا رہا، اور آپ کو جواب ہی نہ. اوائڈنس اور عجیب و غریب سے منہ بنا کے اور وہ ہونا. آپ دیکھتے ہیں نا ڈراموں میں، فلموں میں ایسے کچھ چیزیں آج کل دکھائی جاتی ہیں. سو اسٹون والنگ اگر ریلیشن شپ میں ہے تو وہ ریلیشن شپ کو کھا جائے گی. مگر اگر کسی ریلیشن شپ میں اسٹون والنگ کی جگہ رسپونڈنگ آن بڈس ہے، کہ کوئی بڈس لیتا ہے اور دوسرا پارٹنر ان بڈس پہ رسپونڈ کرتا ہے اور ٹائم دیتا ہے، اٹینشن دیتا ہے، لسننگ کرتا ہے، باتوں کو سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں گیونگ ٹائم، اٹینشن، رسپونڈنگ آن بڈس اینڈ لسننگ، یہ ساری چیزیں ہر ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں. اب وہ مریض کے ساتھ ہے آپس میں، اگر مریض آپ کا ٹائم چاہتا ہے تو ٹائم دے،
مریض کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی بات کو سنیں. مریض اگر ہیلو کرتا ہے تو آپ بھی ہیلو کریں. مریض اگر سلام کرتا ہے تو آپ جواب دیں. مریض کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات سنیں. بٹ اگر آپ اسٹون والنگ کرتے ہیں, اوائڈنس کرتے ہیں, اسٹون والنگ کا سینونیم اوائڈنس ہے, آسان لفظ. اسٹون والنگ تھوڑا ٹیکنیکل ہے. اوائڈنس کرتے ہیں, آپ اوائڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ ریلیشن شپ کو توڑتے ہیں, جس سے میں نے شروع میں بتایا کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ایڈکشن ریکوری کو تباہ و بربادی ہوتی ہے, ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ کافی ڈیمیجنگ ہے, جس سے تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں. سو اسٹون والنگ نہیں کرنی, اوائڈنس نہیں کرنا. آپ نے ایک ورڈ جو میں بار بار استعمال کرتا ہوں, ڈسکس دا انڈسکسیبل. آپ نے ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرنا ہے جنہیں آپ انڈسکسیبل سمجھتے ہیں, کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جنہیں آپ انڈسکسیبل سمجھتے ہیں تو آپ ٹائم اینڈ اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو اسی اسٹون والنگ کو یا اوائڈنس کو ریپلیس کرتی ہے, بلڈنگ ریپور. کہ آپ ریپور بلڈنگ کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے مریض کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بیوی کے ساتھ. ریپور بلڈنگ کی کہ آپ ان کی جو لائکس ہیں ان میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابا کو نیوز سننا اچھا لگتا ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ نیوز ڈسکس کرتے ہیں, جس سے ان کو گڈ فیل آتی ہے. نہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اولڈ اسکول ہیں, آپ تو بس کیا خبریں سنتے رہتے ہیں. تو یہ ریپور بلڈنگ نہیں ہے. آپ ان کی لائفس میں ان کے ساتھ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو پسند کیا ہے, یا وہ کیسے بولتے ہیں, وہ کیسے بیٹھتے ہیں. ریپور بلڈنگ میں یہ بھی بہت معنی خیز چیز ہے کہ آپ انہیں کی طرح کی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ریپور بلڈ ہوتا ہے. انہیں کی طرح کی پچ میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ریپور بلڈنگ ہے. سو جب آپ ریپور بلڈنگ کرتے ہیں تو اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو میرا بات دماغ ہی نہیں ملتا, تو ہیلو بھی نہ ہو اچھی بات ہے, آمنا سامنا بھی نہ ہو اچھی بات ہے. سو اس سے آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوگا, اس سے آپ کا ریلیشن شپ خرابی کی طرف جائے گا. اچھا, ایک اور چیز ہے جو ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتی ہے کہ آپ پاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیل کرتے ہیں. جب بھی آپ پاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیل کرتے ہیں تو آپ خراب ڈیل کرتے ہیں. نہ کہ آپ ڈیل کریں یہ یعنی کہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ کامیابی اور بہتری آگے ہے. کچھ لوگ پہلے سے ایک پرسیو کر لیتے ہیں, ایک نظریہ بنا لیتے ہیں, اور اس نظریے کا نام ہوتا ہے انہوں نے نہیں سدھرنا. یہ تو ٹھیک ہونے والی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہے ہی ایسی. اور وہ ان کے پاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو بھی پریزنٹ میں بھی ڈیلنگ ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, وہ ساری پاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہی ہے. تو جب بھی آپ کسی کے پاسٹ کو ساتھ رکھ کے اور پریزنٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم سب کے پاسٹ میں کچھ خرابیاں ہیں, ہم سب کے پاسٹ میں کچھ کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, اور اگر ہم اپنے پاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی تعلقات بنانا چاہیں گے, وہ ہمارا بھائی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, یا جو بھی ہے, تو وہ تعلق نہیں بن سکے گا. آپ نے ود گڈ ہوپس کامیابی کی امید رکھتے ہوئے آگے کی پلاننگ کرنی ہے, آگے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ یہ تو اس میں نہیں سدھرنا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے پاسٹ کو ساتھ ہی رکھنا کہ یہ بندہ تو اتنے سالوں سے ایسے ہی ہے, اس نے ایسے ہی رہنا ہے. تو پھر آپ کا جب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس نے نہیں سدھرنا, تو خود کا خود آپ کا جو رویہ ہے, آپ کے جو ورڈز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو اندر سے بری فیلنگ آتی ہے. جیسے ابھی سر نے یہاں پر بات کی ہوئی تھی کہ ہم اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹیز نہیں لیتے. تو اکثر جب ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں اور ہم لوگ سیشنز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے, اور یہ ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ میرڈ ہے تو پیشنٹ جو فیملی ہوتی ہے اس فوراً سے وائف کی طرف نظر کرتی ہے, اور ہم جو بھی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں فوراً سے کہتی ہے کہ تم سن لو بھائی, تمہیں سمجھنا ہے, جو بھی کرنا ہے تمہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فیملی کے کام نہیں کر رہی ہوتی. یعنی اس کا جو ٹوٹل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ میں تو لے آئے ہیں اسے, لیکن باقی ٹریٹمنٹ کو لے کر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے.
اس سے کیا چیز ہوتی ہے, وہ جو وائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ برڈن فیل کر رہی ہوتی ہے کہ شاید مجھے ہی اسے جو ہے وہ لے کر چلنا پڑے گا, اور اگر فرض کر لیں کوئی بھی سلپ آتا ہے تو اس کی رسپانسبل بھی میں ہی ہوں. جبکہ جب اس ٹریٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ٹریٹمنٹ میں ماں باپ آ رہے ہیں, فیملی آ رہی ہے, وائف آ رہی ہے, بہن بھائی آ رہے ہیں, یا کوئی بھی آ رہا ہے, تو اس میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ سارے ہی یونٹی میں آ جائیں. اگر آپ یونٹی میں نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فیل ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری جو ایک اور چیز یہاں پر میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ہم سب ہیومنس ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہیومنس ہیں, اور ہم ہر انسان کے اندر نا ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ایکسپریسو ہوتے ہیں, یعنی جو فیل کرتے ہیں وہ بول دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیل کرتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں, یعنی کہ وہ اپنی بات کسی تک کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اس طرح کے لوگوں کو کہا جاتا ہے پیسیوٹی والے لوگ, یعنی یہ لوگ اپنے اندر چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں. اور جو ایکسپریسو ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً سے ایکسپریس کر دیتے ہیں بنا کوئی خیال کیے یا یہ سوچے بغیر کہ میں جو الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا ہوں ان کے کیا افیکٹ جو ہے وہ دوسرے شخص کے اوپر جا سکتے ہیں. تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبادلہ خیالات کے لیے کمیونیکیشن کے کچھ پیٹرنس ہوتے ہیں. جیسے کچھ میں ہوتا ہے ایگریسو, کچھ لوگ ایگریسو بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی جو بولنا ہے وہ بول دیتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہم چاہتے تو ہیں ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا, بٹ ہم کر نہیں پا رہے ہوتے, کیونکہ جتنے بھی لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں یا پھر برے الفاظ ادا کرتے ہیں, ہم ان سے پیار تو بہت کرتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش اس نے یہ بات پیار سے کہہ دی ہوتی تو ہم ویسے بھی اس کو کمپلیٹ کر لیتے یا ویسے بھی اس کو پورا کر لیتے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیسو ہوتے ہیں. پیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اپنی فیلنگس کو چھپا کے رکھتے ہیں, یعنی اگر انہیں کبھی غصہ آ رہا ہوتا ہے یا پھر انہیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی, تو کبھی بھی کہتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی یا مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی. وہ بس تھوڑا سا ایک اندر ہی جو ہے وہ ایک منہ بناتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پیسو بھی ہوتے ہیں پلس وہ ایگریسو بھی ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, جیسے سر نے بھی ابھی ایک مثال دی تھی, فرض کر لیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اس نے جو ہے وہ بلیک شرٹ پہنی ہے. اگر آپ پیسو ایگریسو ہوں گی تو آپ بلیک کی جگہ ریڈ شرٹ استری کر کے رکھیں گے تاکہ آپ کا غصہ بھی نکل جائے اور اسے برا بھی لگے. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ اپنی وہ بلیک شرٹ کی جگہ ریڈ شرٹ دیکھتا ہے تو خود یہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کر دیا, تو آپ کہتے ہیں او ہو میرے ذہن سے نکل گیا اور یہ غلطی سے ہو گیا مجھ سے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسو ایگریسو کہلاتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ کھانے میں آج جو ہے وہ قیمہ بننا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ قیمے کی جگہ دال پکا کے رکھ دیتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قیمہ بنانا تھا, بٹ پھر بھی وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے, اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ اس کا الٹ کام کر رہی ہے, کیونکہ وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتی. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہر چیز کو, ہر بات کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں اسے آپ پراپر وے میں, اسرٹ وے میں کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں. کیونکہ جتنے بھی لوگ اپنے اندر فیلنگس رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے ایسے بہت سارے کیسز سنے ہوں گے. مجھے ایک کیس یاد آ رہا ہے تھوڑا سا, آئی تھنک اب آج سے 4, 5 یا 6 سال پہلے ہوا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ ایک جو عورت تھی انہوں نے قتل کیا تھا اپنے ہسبینڈ کا, دین انہوں نے بہت سارے پیسز بنا دیے تھے اس کے, اور پھر اس کا کوئی کھانا وانا بنایا تھا اینڈ دین اس نے بانٹا بھی تھا. آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا, وہ کافی مشہور ہوا تھا ایونٹ. تو آپ دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کیوں نکلتے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے ہوتے ہیں, یہ بول نہیں پا رہے ہوتے, یا پھر ان کے اختیار میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم چیزوں کو مینیج کیسے کریں, جس کے نتیجے میں اس طرح کے کرائمس بہت زیادہ دکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں نا یہاں پر, ہم سب کے اندر ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کمیونیکیشن پیٹرنس کو بھی امپروو کریں, کیونکہ ہمارے جو کمیونیکیشن پیٹرنس ہوتے ہیں وہ بہت حد تک ہماری لائف کے اندر افیکٹ لے کر آتے ہیں, ایک اچھا اثر لے کر آتے ہیں. ایک اور جو یہاں پر چیز ہوتی ہے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے, جو کہ بہت بیسک سی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, ورڈس اینڈ ہماری ٹون. ورڈس جو ہیں وہ صرف 10% کام کرتے ہیں, جبکہ ہمارا جو بولنے کا ٹون ہوتا ہے وہ 90% تک افیکٹ رکھتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ورڈ آپ نے بولا ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ کیا ہے, یہ میٹر کرتا ہے. نہ کہ یہ کہ آپ کا ورڈ تو بہت اچھا ہے, بڑا پازیٹیو ہے, بڑا پلیجریبل ورڈ ہے,
بٹ آپ نے اسے بہت نفرت سے بولا ہے تو اس ورڈ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو 10% ہمارا جو ہے وہ ورڈس میٹر کرتے ہیں اور 90% جو ہے وہ ہماری ٹونس میٹر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایک چیز یہاں پر اور آتی ہے جو کہ نشے کے مریضوں سے ریلیٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈیوائڈنس بہت زیادہ کریٹ کرتے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ جو نشے کا مریض ہے اسے ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ کھلے عام جو ہے وہ نشہ کر سکے اور اسے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. اور دیکھیں ایک چیز ہے، جتنے بھی نشے کے مریض ہوتے ہیں انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ اچھا کام نہیں کر رہے. سوسائٹی کے حساب سے یا کلچر کے حساب سے ہمارے نارمس کے اکارڈنگلی وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریزن جو ہے وہ کوئی اور چیزیں بنتی رہیں اور میں ریزن بن کے سامنے نہ آؤں. یعنی میں مزے سے نشہ کر رہا ہوں یا سکون کے لیے نشہ کر رہا ہوں یا میں اپنے انجوائمنٹ کے لیے نشہ کر رہا ہوں. جو ایک ورڈ کہتے ہیں نا شغل بازی، یہ ورڈ سامنے نہیں آنا چاہیے کہ میں شغل بازی کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کرنے ایک مریض نشہ کرتا ہے وہ اپنی امی سے جا کے ابو کی کمپلینس کرے گا کہ آپ کو پتہ ابو آج کل آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ نے کہا تھا نا کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ ایسا ایسا، لیکن ابو مجھے کہہ رہے ہیں تم یہی کام کرو. تو آپ ابو کو سمجھا دیں. اچھا اب مدر کو غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، میں نے جب بچے کو یہ کام کہا ہے تو فادر کیوں منع کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سیم جو ہے وہ فادر کو جا کے کہتا ہے، امی کے بارے میں کمپلین کر دیتا ہے. ان سم کیسز یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں کہ اگر پیشنٹ میرڈ ہے تو ساس کے پاس جائے گا، بیوی کی کمپلینس کرے گا. اسی طرح اگر بیوی ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے نا سب سے زیادہ مجھے اس گھر میں سب سے زیادہ کم پیار کیا جاتا ہے، میں اتنا زیادہ ارن نہیں کرتا، اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ بہت ڈاؤن پہ رکھا جاتا ہے. اور بیگمات یہاں پر آ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ نا بڑا ظلم ہوا ہوتا ہے گھر پر اور ان کو نا کوئی بھی پیار نہیں کرتا. ان کی امی نے تو ان کو بالکل نگلیکٹ کر کے رکھا ہوا، اسی وجہ سے یہ نشہ کرتے ہیں. اور ماں آ کے یہ کہتی ہے کہ اس کی بیوی جب سے آئی ہے اس نے مطلب کہ نشہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس سے پہلے تو نشے کی کوئی ایسی رپورٹ ہی نہیں. جبکہ ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں تو نشہ وہ پہلے سے بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وائف بہت جلدی جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، کیچ کر لیتی ہے کہ کچھ ایشوز تو ہیں جس کی وجہ سے وہ مسئلے فوراً سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جب آپ مل کر مریض کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں یا بیفور ٹریٹمنٹ اگر آپ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے گھر والے آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اور مریض جو ہے وہ بڑی آرام سے بیٹھ کے اپنا نشہ کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ کہ یونٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے، شیئر نہیں کریں گے، تب تک آپ کے سامنے مریض کی پکچر نہیں آتی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو کہ فیملیز میں کوئی ایک شخص، مریض کے اندر تو یہ علامت کافی زیادہ مجھے نظر آتی ہے مگر فیملیز میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بینگ وکٹم کے ایک ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تو بیچارہ مظلوم ہوں، میں بیچارہ وکٹم ہوں، میرے ساتھ تو ظلم ہو رہے ہیں اور میں ظلم سہ لیتا ہوں. بعض دفعہ مریض اس مینٹیلٹی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ رہا ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، جو کہ ریلیشن شپ کو کھا جاتا ہے. اور بعض دفعہ فیملی میں بھی کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں اور میں چلو ایسے ہی رہ لیتا ہوں، میری مجبوری ہے. تو یہ بینگ وکٹم آنا اور وکٹم کے طور پر کسی ریلیشن شپ میں رہنا، وہ چاہے کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، وہ ریلیشن شپ کو کھا جاتا ہے اور وہ ریلیشن شپ ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اور نشے کی بیماری میں اگر کسی کی فیملی میں یا مریض میں ایسا ہے تو بحالی سیبوٹیج ہو جاتی ہے، بحالی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جو اس ورڈ کو ریپلیس کرتا ہے وہ ورڈ ہے بینگ آنرڈ، یعنی آپ مالک بنیں اپنے ریلیشن شپ کے، آپ مالک بنیں اپنے لائف کے، آپ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر آپ تباہی و بربادی کا باعث بنتے ہیں. سو آپ کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وکٹم ہیں تو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے اور اس کو ختم ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ ہم خود جج بن کے اور فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں میں ہم اپنے آپ کو مظلوم جو ہے کہلا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں. بٹ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مظلوم ہوتے ہیں، ہم ظالم ہوتے ہیں. کیونکہ سیم ایسے ہی دوسرا ہمارا وہ جو پارٹنر ہوتا ہے یا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہوں.
اور دونوں ہی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس فینومینا سے نکلنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا آنر بننا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آنر ہیں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس ریلیشن شپ میں رہنا ہے اور کس ریلیشن شپ میں نہیں رہنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جنرلی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ تعلق تو چلے نا، اور اسپیشلی میریڈ کپلز میں یہ بات بہت زیادہ چلتی ہے کہ تعلق تو چلے نا۔ ویسے تو بہت زیادہ شادیوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے پاکستان میں، اور اوور آل دنیا میں ڈیورس ریٹ بہت اوپر یعنی جا رہا ہے، مگر جو چل بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ برائے نام چل رہی ہوتی ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، چلو گزارا کرتے ہیں بچوں کی خاطر۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، مگر ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار ازدواجی زندگی زیادہ ڈینجرس ہے بچوں کے لیے بھی اور دونوں پارٹنرز کے لیے بھی ایز کمپیئر ٹو ایک جو ہے چھوڑ دینا۔ سو بٹ وکٹم کے طور پر سمجھتے رہنا کہ میں وکٹم ہوں، میں مظلوم ہوں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، چلو میں ایسے ہی رہتا ہوں، تو یہ ریلیشن شپ کو بھی تباہ کرتا ہے اور صحت کو بھی تباہ کرتا ہے۔ آپ کو آنر کرنا ہے، آپ نے ذمہ داری لینی ہے اپنی زندگی کی، اپنی خوشی کی، اپنی جیت کی، اپنی ہار کی، تب ہی جا کے آپ اس ریلیشن شپ کو بھی بچا سکیں گے، اور اگر وہ پیارا نشے کا مریض ہے تو اس کو ہیلپ کر سکیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ آپ ویو کرتے ہیں فیوچر کو، مگر اس کا سیلفش ویو کرتے ہیں۔ اس کا سیلفش ویو یہ ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں اور باقی ہار سب مجھے مل جائے، سب میرا فائدہ ہو جائے۔ تو اگر آپ فیوچر کا سیلفش ویو کرتے ہیں اور آپ سیلفش ویو یہ کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں آپ کوئی سارا فائدہ ہو جائے، تو آپ کا وہ تعلق بھی خراب ہو جائے گا، اب اس تعلق میں بھی ہار جائیں گے، اور جو ہے کہ آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ جو اس ورڈ کو ریپلیس کرنے والا ورڈ ہے وہ شیئرڈ ویلیو والا ورڈ ہے، کہ آپ فیوچر میں بھی ویلیوز کو، بینیفٹس کو شیئر کرنے کا سوچتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ہم سب کے لیے مفید ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ان کے ٹھیک ہونے کے جو ثمرات ہیں وہ بھی ہم سب کے ہیں، نہ کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو سارا کریڈٹ میں لے لوں گا اور نہیں ٹھیک ہوگا تو سارا ملبہ ان پہ ڈال دوں گا۔ Are you getting my point? So shared value کے بارے میں یعنی کہ سوچنا چاہیے فیوچر میں کہ جو بھی ثمرات ہوں گے وہ ہم سب کے جو ہے شیئر ہوں گے، ہم سب کے ہوں گے، نہ کہ جو بھی ثمرات ہوں گے تو پھر سب میرا ہے۔ سو یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، اسٹرانگ رکھنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ نشے کی بیماری سے بحالی کے لیے فیملی کا ود ان فیملی ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب تک فیملی کا ود ان فیملی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا وہ مریض کی اچھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور نہ صرف فیملیز کا ود ان فیملی ریلیشن شپ اچھا ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ اس مریض کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اچھا ریلیشن شپ وہ ہے جس میں کریٹیسزم نہیں ہے، کمپلیننگ ہے۔ اچھا ریلیشن شپ وہ ہے جس میں کنٹمپٹ نہیں ہے، رسپیکٹ ہے۔ اچھا ریلیشن شپ وہ ہے جس میں اسٹون والنگ یا اوائڈنس نہیں ہے، گیونگ ٹائم اینڈ اٹینشن ہے، رسپونڈنگ آن بٹس ہے، لسننگ ہے۔ اچھا ریلیشن شپ اور اسٹرانگ ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے اور تب ہوتا ہے جب اس ریلیشن شپ میں بلیمنگ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے احساسات اور اپنے موڈ و مزاج اور اپنے اعمال کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ اور کوئی بھی ریلیشن شپ اچھا اور اسٹرانگر تب بھی ہوتا ہے جب کو ڈپینڈنسی نہیں ہوتی، بلکہ کو ڈپینڈنسی کی جگہ ہر کوئی اپنا خیال رکھتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، سیلف کیئر کرتا ہے، اپنی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ اور کوئی بھی ریلیشن شپ اچھا اور اسٹرانگر تب ہی ہوگا جب شیئرڈ ویلیوز ہوں گی، تب ہی ہوگا جب آپ آنر بنیں گے اپنی لائف میں، نہ کہ آپ وکٹم بنیں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن آپ اسرٹ کریں گے، آپ رسپیکٹ دیں گے، آپ آنیسٹ ہوں گے، آپ جیسے مس سمیرا نے ایک پوائنٹ یوز کیا تھا جو بہت اچھا ہے، کمیونیکیٹ کریں گے، آپ کمیونیکیشن کریں گے، نہ کہ آپ اگین وہی بات اسٹرانگ والنگ پہ کہ آپ اوائڈنس پہ چلے جائیں گے۔ آپ کمیونیکیٹ کریں گے، ہر چیز کو
ڈسکس کریں گے انڈسکسیبل کو بھی، تو آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگر ہوگا، اچھا ہوگا، آپ کا وہ ریلیشن شپ ہیپی ہوگا، آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی، آپ کو کرونک ڈیزیز سے نہ ہونے کے چانسز اچھے ہوں گے، آپ لمبا جئیں گے اور اچھا جئیں گے. بٹ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نشے کے مریض کی بھی مدد نہیں کریں گے، آپ اس کی جو بحالی ہے اس کو سیبوٹیج کریں گے، خراب کریں گے، اور اپنی جو ریلیشن شپ ہے اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی نقصان پہنچائیں گے.